شکر گزاری کرتے ہیں اس کے بڑے فضل کے لیے، اس کی بڑی محبت پیار کے لیے جو وہ ہم سے کرتا ہے۔ خداوند کی وفاداری پشت در پشت نسل در نسل رہتی ہے۔ آمین۔ آج رب کلام میں سے یہ ٹاپک شاید آپ نے بہت بار سنا ہوگا، منت کے بارے میں۔ کلام مقدس میں سے آج اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے، کیونکہ منت ایک وعدہ ہے۔ منت ماننا ایک وعدہ کرنا، اور جب ہم منت مانتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو یعنی کہ اس کا مطلب اس کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ آمین۔ سو آج کلام مقدس میں دیکھیں گے، کچھ چند ایک باتیں سیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے، کیونکہ خدا کا کلام سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر گائیڈ کرنے والا ہے۔ ہم دنیاوی کتابیں جتنی مرضی پڑھ لیں، جتنا مرضی ہم کتابوں سے علم حاصل کر لیں، لیکن اصل جو گائیڈنس ہے، جو حقیقت ہے، جو اصل کلام ہے، جو اصل رہنمائی ہے، وہ خدا کے کلام سے ملتی ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ رستہ دکھاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا نا، تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ تو خدا کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے، قدموں کے لیے چراغ ہے، اور اس سے بڑی روشنی ہمیں اور کہیں سے مل نہیں سکتی۔ علم ایک روشنی ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ روشنی کا محور ہے۔ روشنی وہ مہیا کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں روشنی مہیا کرتا ہے، اور خدا کے کلام سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے، ہمارے خاندان روشن ہو جاتے ہیں خدا کے کلام سے۔ آئیے خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے استثنا 23 باب، بھائی سب پڑھیے گا۔ 23 باب اس کی 23ویں آیت۔ تیئیسویں اور 23ویں آیت پڑھیے گا جی۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے 21ویں آیت سے پڑھیے گا، 21 سے لے کے 23 تک جی۔ حدیث میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 23واں باب، 21ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک 3 آیات کلام خدا میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ ان میں یہ مطلوب ہے، جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گناہگار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا، اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو، اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزراننا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ خوبصورت کلام جو آج ہم نے سنا، کلام مقدس میں یہ بات بتائی گئی، جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اسے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اسے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا۔ یعنی کہ خدا نے جب کلام اپنا موسیٰ نبی کو دیا، جب مرد خدا موسیٰ تک یہ کلام پہنچا
جب اس نے یہ کلام دیا تو اس میں یہ بات واضح طور پہ لکھ دی گئی کہ جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اسے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا۔ ہم سم ٹائم ہوتا ہے ہم منت مان لیتے ہیں، بہت سارے خاندان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، پتہ نہیں کتنے کے لوگ ہیں جو وعدے کرتے ہیں، منت مانتے ہیں اور وہ وعدے پھر پورے نہیں کرتے، وہ منت پوری نہیں کرتے، وہ جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کو پورا نہیں کرتے۔ اور کلام مقدس میں اگلی جو بات نکلی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس سے کیا کرے گا، طلب کرے گا، تب تو گنہگار ٹھہرے گا۔ یعنی کہ جو منت ہم نے مانی خدا کے حضور، جب خدا اس کو جب کہے گا کہ مجھے جو تم نے منت مانی ہے وہ دے، تو جب ہم نہیں دے سکیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم خدا کے حضور گنہگار ٹھہریں گے۔ تو اس سے ایک اور اگلی بات جو لکھی گئی بہت بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس میں لکھا گیا جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا۔ لیکن اس سے جو 22ویں آیت ہے اس میں لکھا گیا اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر تم منت نہیں مانتا تو اس میں تیرا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ تیرا منت نہ ماننا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم منت مانے اور اسے پورا نہ کرے۔ جب ہم منت مانتے ہیں، جب ہم خدا کے حضور وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اسے پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا باتوں کا سچا خدا ہے اور خدا یاد رکھتا ہے کہ کس نے میرے حضور کیا منت مانی ہے۔ اور پھر خدا طلب کرتا ہے، پھر خدا کہتا ہے کہ تو نے فلاں وقت میں فلاں منت مانی تھی، اسے میرے حضور لے کر آ۔ لیکن اب خدا ان کے کلام مقدس میں لکھا گیا کہ تیرا منت نہ ماننا اس سے زیادہ اچھا ہے، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا، جیسی منت تو نے خدا اپنے خدا کے حضور مانی اس کے مطابق رضا کی قربانی ادا کرنا۔ یعنی کہ اب یہاں پر ایک اور بات بتائے گی، یہ پوائنٹس ہیں جو بتائے گئے کہ جیسی منت تم نے مانی ہے ویسی ہی دینا۔ بہت سارے گھروں میں آپ لوگ جاتے ہوں گے، خدا کے خادم جاتے ہیں، بہت سارے گھروں میں جاتے ہیں، لوگ منت مان لیتے ہیں کہ جیسی دیگ داں گے تے اسی مٹھی دیگ داں گے، تو پھر جب ایسٹیمیٹ لگوایا جاتا ہے تو مٹھی دیگ مہنگی پڑتی ہے، پھر کہتے ہیں بھائی صاحب اگر نمکین دیگ دے دی تو کوئی حرج نہیں، تو ایسے ہی ہے نا۔ پھر ہم خدا کی مرضی نہیں مانتے، پھر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن خدا تو ڈیمانڈ نہیں کرتا، خدا تو نہیں کہتا کہ آپ یہ چیز دیں، خدا تو نہیں کہتا کہ تو بریانی دے، خدا تو نہیں کہتا کہ تو میٹھی دیکھ دے، خدا تو نہیں چاہتا کہ تو بڑا اچھا کھانا غریبوں کو کھلا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایسا وعدہ بھی کر دیتے ہیں میں جو ہے ہر مہینے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں ہر مہینے فلاں غریب کی اتنی مدد کروں گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وعدے کرتے ہیں اور وعدے پورے نہیں کرتے۔ مگر جب ہم وعدہ کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بڑے دھیان سے، بڑے اس بات پہ خیال رکھ کے ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس وعدے کو پورا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایسا وعدہ کرتے ہیں میں ہر روز خدا کے حضور اتنے گھنٹے دعا کروں گا، ایسے وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن جب پورے نہیں کرتے تو ہم اس میں بھی خدا کے گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ خدا کے گھر جانے سے کبھی جو ہے وہ ناگاہ نہیں کروں گا، جب ہم اس کو بھی پورا نہیں کرتے پھر بھی ہم گناہ گار ٹھہرتے ہیں۔ یعنی کہ بہت ساری باتیں ہیں جن سے ہم خدا کے گناہ گار ٹھہرتے ہیں، اور پھر ہم پر جب کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم پھر بھی خدا کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں، ہم پھر بھی خدا کو کہہ رہے ہوتے ہیں خداوند میں تو تیرے اتنے کام کرنا، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، پھر خدا کو یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں
خدا کبھی بھولتا ہے؟ خدا کو کیا یاد دلانے کی ضرورت ہے؟ خدا تو خود ہمیں یاد رہتا ہے. خدا تو خود کہتا ہے کہ تیرا منت نہ ماننے سے زیادہ بہتر ہے تو منت مانے اور اسے پوری نہ کرے. گنتی کی کتاب نکالیے گا بھائی صاحب، اور اس کا چیپٹر نمبر 30 اور اس کی ورس 2 اور 3. پہلے 2 آیت پڑھیے گا، دوسری آیت، اور اس کے بعد پھر تیسری آیت. جی گنتی 30 باب اور اس کی دوسری آیت پڑھیے گا. ہلیلویا. گنتی 30 باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت. اس میں پہلے دوسری پڑھیے گا. جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے، بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے. آمین. اب یہاں پر بڑی خوبصورت بات بتائی گئی ہے. جب کوئی مرد خدا کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض، ہم بہت سارے فرض ہیں نا اپنے اوپر لگا لیتے ہیں، خاص فرض ہوتے ہیں، جیسے میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، بہت سارے ہوتے ہیں، ہم اپنے اوپر فرض لگا لیتے ہیں. اور پھر لکھا گیا کہ اس کے منہ سے جو کچھ نکلا اسے کیا کرے؟ پورا کرے. یعنی کہ یہ وہی بات ہے ہم نے جو 23 کا آیت میں پڑھا ہے، استشنا کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 23ویں آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ جب تم منت مانے تو اسے بڑے دھیان سے پورا کرنا. یہ وہی بات ہے، یہاں پر بھی یہی بات بتائے گی کہ جب تم منت مانے تو اسے بڑے دھیان سے کیا کرنا؟ مرد کے منہ سے جو کچھ نکلے اسے بڑے دھیان سے پورا کرے. اور اگر پورا نہیں کرے گا تو یہ بھی بات بتائے گی کہ وہ گنہگار ٹھہرے گا. وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ٹھہرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے. ہم نے جب مرد پر یہ قانون لاگو ہے تو آگے اگلی آیت میں، جی بھائی صاحب تیسری آیت پڑھے گا، یہ عورت کے لیے ہے. جی بھائی صاحب پڑھیے گا. اور اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے سن کر چپ ہو رہے، تو وہ سب منتے اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے. قائم رہیں گے. کیا خوبصورت بات ہے کہ یعنی کہ جو عورت ہے، جو لڑکی ہے، جب وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو یعنی کہ جو کچھ وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے کچھ منتیں مانتی ہے، کچھ وعدے کرتی ہے، کچھ باتیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں خدمت میں رہوں گی، میں ورشپ کروں گی، میں خدا کی خادمہ بنوں گی، میں مجھ پہ جو ہے یہ فرض جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کر لیتی ہے. اور باپ جو جب خاموش رہتا ہے، باپ اس کی ہاں میں ہاں نہیں کرتا اور باپ اس کو کنڈیم نہیں کرتا، باپ اس کو اس وعدے کو جب کینسل نہیں کرتا تو وہ وعدے عورت کی زندگی میں قائم رہتے ہیں. اور پھر لکھا گیا کہ جب وہ اپنے سسرال میں چلی جاتی ہے، جب وہ اپنے خاندان میں، نئے خاندان میں چلی جاتی ہے تو وہ وعدے اس کی زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ قائم رہتے ہیں. آپ جو عورتیں ہیں وہ اس بات کو بہتر جانتی ہیں، وہ اپنے خاندان میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے بہت سارے وعدے کرتی ہے، بہت سارے وعدے کر لیتی ہے. میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گی، میں اپنے گھر میں یہ کروں گی، میں جب اپنی زندگی میں اپنے گھر میں بھی یہاں پہ رہ کر یہ بات کام کرتی ہوں تو میں آگے جا کر بھی یہ کام کروں گی. اور بہت سارے وعدے اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے زندگی میں یہ کام ہوتے ہیں. اور جب وہ وعدے پورے نہیں کرتی تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ گنہگار ٹھہرتی ہے. تیرا منت نہ ماننے سے زیادہ بہتر ہے تو منت مانے اور اسے پورا نہ کرے. جب تم منت مانے اور جب خدا تیرا تجھ سے تعلق کرے تو تب تو کیا ہوگا؟ گنہگار ٹھہرے گا یا ٹھہرے گی. آمین. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بڑے دھیان سے جب بھی کوئی منت ماننی ہے
जब भी कोई वादा करना है, जब भी कोई कमिटमेंट करनी है, तो हमने इस बात का बड़ा ध्यान रखे, ख्याल रखे कि मैं इसको पूरा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं। और अगर हम नहीं कर सकते तो वादा ना करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है तेरा मन्नत ना मानने से ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। तो मेरे चीजों, कलाम मुकद्दस में हम वादों की तरफ देखते हैं तो देखें अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया, और जब खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया तो अब्राहम को जो जो वादे उसके साथ किए थे, खुदा ने वो वादे सारे के सारे अपने बंदा के साथ पूरे किए। जब खुदा वादों का सच्चा है तो इसका मतलब है खुदा भी यही डिमांड करता है कि जब मैं वादे पूरे करता हूँ तो आप भी जब वादे करते हो तो आप पूरा करें। आमीन। और इस तरह हम देखते हैं और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी हम कलाम मुकद्दस में अगर हिस्ट्री को देखें, बाइबल को देखें, अगर पुराने अहदनामे में ही हम देखते जाएं, नए अहदनामे में भी बहुत सारी बातें हैं। अगर हम इन बातों पे गौर करें तो बहुत सारी बातें, अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हम बयान करने लगे तो मेरा ख्याल है बहुत टाइम लग जाएगा, मगर हम चंद एक बातें ख्याल करते हैं। हम इस बात में हम ख्याल करते हैं कि बहुत सारे वादे खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिखे और बहुत सारे वादे खुदा ने पूरे भी किए। बनी इस्राएल कौम के साथ जब वादा किया तो खुदा ने उस वादे को भी पूरा किया। आमीन। और खुदा जो वादा करता है, खुदा वादों का सच्चा और कायनात का खालिक और मालिक है। इसका मतलब है खुदा वादों का सच्चा है और खुदा यही चाहता है कि मेरे लोग भी जब वादा करें तो उसको क्या करें, पूरा करें। खुदा डिमांड नहीं करता क्या वादा करें, बल्कि खुदा चाहता है कि तुम मन्नत ना मान, लेकिन जब तुम मान लेते हो तो फिर उसको पूरा करने में देर ना कर। और तेरा जब तुम वादा करे तो उसको वादे को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर, उसको जो है वो कंटिन्यू रख, ताकि तेरा घराना उस वादे से बरकत पाता जाता है। आमीन। जब हम खुदा के साथ वादा करते हैं और वादे को जब पूरा करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। कलाम मुकद्दस में सैमसन की बात आप इस बात को जानते हैं। सैमसन दलाला की बात हर बंदा जानता है। बहुत बार अपने मूवीज भी इसकी बनी है और कलाम भी बहुत सारे लोग संडे स्कूल में भी ये कलाम सुनाया जाता है और बहुत सी जगहों पे भी ये कलाम सुनाया जाता है कि सैमसन के साथ एक वादा किया गया था, उसकी फैमिली के साथ वादा किया गया था, उसके वालिदैन के साथ एक वादा था। खुदा ने कहा था कि तूने सैमसन के जो सर पर उस्तरा नहीं लगवाना, उसके बाद जो है वो नहीं कटवाने। लेकिन सैमसन को ये बात बता दी गई थी कि तूने अपने सर पे उस्तरा नहीं लगवाना। और जब उस्तरा उसके सर पे लगा तो उसकी जिंदगी का हाल आपके सामने, आप सब इस बात को जानते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी अजीर्ण होगी, कितनी मुश्किल में पड़ गई, किस तरह उसके जो है मुश्किलात में उसको फिर जिंदगी जो है उसकी जो है वो किस तरह बसर उसने की, जो आखिरी अयाम उसके थे उसने किस तरह वो गुजारे और किस तरह उसकी डेथ हुई, यानी इस बात को हम बेहतर जानते हैं। आमीन। सो इसलिए मेरे चीजों जब वादा किया जाता है और उस वादे को जब हम पूरा नहीं करते तो फिर हम मुश्किलों, मुसीबतों में, परेशानियों में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें ये इस बात पे गौर करना है कि हमने जो कुछ खुदा के साथ वादा करना उसको पूरा करना है, ताकि हम खुदा के हुजूर गुनहगार न ठहरे, बल्कि हम उसके हुजूर से बरकत लें और बरकत अपनी जिंदगियों में लेते जाएं। और जब बरकत हमारी जिंदगी में होगी तो हम हर एक अच्छे काम जो है वो खुदा के हुजूर में करेंगे। तो जरूर है कि हमारे घराने, हमारे खानदान बरकत पाएंगे और हम खुदा की नजर में भी अच्छे और मकबूल ठहरेंगे। आमीन। सो मेरे अजीजों, हमने दो बातें जो मेन सीखी है वो ये है कि मर्द और औरत के बारे में, कि मर्द जब खुदा के हुजूर वादा करे तो उसको क्या करे, पूरा करे। और अगर औरत वादा करे तो उसको भूले ना, बल्कि उसको याद रखे। और अगर वो अपने बाप के घर में रहते हुए जो वादा करती है वही उसको अगले घर में जाकर उसको क्या करना है, पूरा करना है। और जब ये वादा उसकी जिंदगी में पूरा होगा तो फिर वो अपने घराने के लिए बाबरकत रहेगी। अगर वो वादा पूरा नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में मुश्किलातें, परेशानियां आ सकती हैं। और इन मुश्किलातों परेशानियों से बचने के लिए हमने उन वादों को क्या करना है, पूरा करना है, ताकि हमारा खुदा अपने हाथ को
हमेशा हम पर बनाए रखे। खुदा इस काम की वजह से हम सबको बरकत दे।